الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امت کے حکمرانوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے وہ عملی اعتبار سے ہو اخلاقی اعتبار سے ہو شرم و حیا کے اعتبار سے ہو یا زندگی گناہوں میں بندہ گزار رہا ہے یا نافرمانی میں گزار رہا ہے زندگی تو گزر جائے گی لیکن زندگی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی جو قیمتی متاع ہے سامان ہے وہ بندے کا ایمان ہے ایمان سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بندے کو پوری کائنات کی بادشاہت مل جائے ایمان نہ ہو اور ایک بندے کے پاس ایمان کی دولت ہو روٹی بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہو جو اس کے پاس ایمان کی دولت ہے پوری دنیا کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے اللہ کے ہاں جو قدر و منزلت ہے
وہ بندے کے ایمان کی ہے۔ رحمت عالم نے خود فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری رنگت کیسی ہے، قد و قامت کیسے ہے، شکل و صورت کیسے ہے، نہیں، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو ہر بندہ غور کرے۔ پھر آج یہ فتنوں کا دور ہے، دنیا میں جتنا فتنوں نے جنم لینا تھا بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضور کی ذات انور پر۔ آپ نے اپنی امت کو تمام فتنوں کے متعلق آگاہی دی ہے۔ حضور سے بڑا خیر خواہ کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ حضور بڑے لجپال کہ اپنی امت کو ہر فتنے سے آگاہی دی ہے تاکہ میری امت کا ایمان محفوظ رہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور نے تمام کے متعلق اپنی امت کو آگاہی دی ہے۔ تو ایمان پہ استقامت، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب اور دنیا کے بے شمار اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا معبود، اور ایک مسلمان بندہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر زندگی کے آخری سانس تک اس پہ قائم رہے، اور کوئی بات نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان ہمارے بندوں پہ ہمارے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو جو بندہ اللہ کے حضور اعمال کی محنت کرتا ہے اس کا مقام مرتبہ اللہ بلند و بالا کر دیتا ہے۔ تو اس ایمان کی جو حفاظت ہے، بھائی ہم اپنی دولت کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے کاروبار کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے معاملات کی حفاظت کریں، کیا کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا ہے جو قیمتی متاع ہے وہ تو ایمان ہے، وہ تو نہیں اجڑ رہا؟ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں لٹ رہا؟ چاروں جانب سے شیطان حملہ آور ہے، فتنے حملہ آور ہے۔ اس ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ صبح کو مسلمان تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ صبح کیا کیفیت تھی، دوپہر کو کیا حالت تھی، شام کو اسی شام کو کافر بن گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر شام کو مسلمان تھا، رات ایمان کی حالت میں گزاری، فتنے نے اسے صبح کافر بنا دیا۔ اس وقت بے شمار فتنے ہیں، سوشل میڈیا اس پہ بہت بڑے فتنے ہیں، جن کو دین کی خبر نہیں، چار کتابیں پڑھ لینے کے بعد، چار حدیثوں کے حوالے دینے کے بعد ہم ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بڑے علامہ ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ بھئی جب ہم فیس بک سے، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے دین سیکھیں گے نہیں تو پھر ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہی ہوگا، پھر ہم گستاخ بھی بنیں گے، نافرمان بھی بنیں گے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت، اللہ کریم نے جن کے راستوں پہ چلنے کا حکم دیا ہے
اور اللہ نے جو ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ہم اس پہ چلیں گے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ جتنا لگے ہوئے ہیں چھوکرے قسم کے مبلغ، حضور سے دور کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ سے دور کر رہے ہیں، حضور کی اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، امت کے صالحین سے دور کر رہے ہیں، وہ بزرگان دین کو گمراہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے اور جن کی دین کی خدمات مسلم ہے۔ آج معاذ اللہ وہ بابے کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے ایمان کی حفاظت کی۔ صحابہ کرام عظیم لوگ کیوں تھے؟ کامل الایمان کیوں تھے؟ ان کے واقعات ذرا آپ غور کریں، توجہ کریں۔ کچھ میں عرض کرتا ہوں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں 6 مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نے ہدایات دی ایمان کو ظاہر نہیں کرنا۔ حکمت تھی، پورا ایریا مکہ مکرمہ کا سب کافر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اور سے برداشت نہیں ہوگا تمہارا ایمان، تو خاموشی اختیار کرنی ہے۔ لیکن ایمان کا مزہ ایک اور تھا، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں جس کو کلمہ بھی حضور نے پڑھایا ہو، کہ ان کے ایمان میں کیا مزہ ہوگا، ان کے دل میں ایمان کی کیا حرارت ہوگی اور کیا جذبہ ہوگا۔ اٹھے جہاں کافر بیٹھے تھے، پہنچ گیا، تمہیں پتا ہے میں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ اچھا تو بے دین ہو گیا ہے؟ پکڑ لیا، مارا پیٹا، گالیاں دی، پھر آگ جلائی۔ جب شعلے بلند ہو گئے، چنگاریاں اوپر اٹھنے لگی، لٹا دیا، پوری پیٹھ جل گئی، اسلام نے چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، بڑی شان، نبی ہمارے۔ کیسے لوگ تھے، کتنا عظیم لوگ تھے، جذبہ وہی ہے، سوچ وہی ہے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وقت گزرتا رہا، مدینہ طیبہ، سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت، کرتا اٹھا، حضرت عمر بن خطاب کی نظر پڑ گئی، پوچھا بھائی خباب تمہاری پوری پیٹھ جلی ہوئی نظر آتی ہے، بات کیا ہے؟ بھائی عمر یہ اسلام کے لیے جلی تھی۔ پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی خباب جو پیٹھ اسلام کے لیے جلی ہے پھر یہ تو چومنے کے لائق، چومنے کے لائق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور چومنے لگ گئے۔ میرے بھائیو ذرا آپ غور کریں، ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جرمنی جاتے ہیں، لکھ کے دے کے جاتے ہیں میں قادیانی ہوں، رشتے کی خاطر لکھ کے دے دیتے ہیں میں قادیانی ہوں، کاروبار کی خاطر لکھ کے دے دیتے ہیں میں قادیانی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کی امت میں وہ عظیم خاتون، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کے والد، آپ کی والدہ، آپ خود تینوں نکلے۔ جب حکم ہوا مکہ مکرمہ چھوڑ دو، مدینہ منورہ چلے جاؤ، ایمان کو محفوظ کرو۔ آج جہاں عزت محفوظ نہ ہو، جہاں ایمان محفوظ نہ ہو،
اس جگہ کو چاہے کتنا عظیم ترین شہر کیوں نہ ہو چھوڑ دو. مکہ مکرمہ سے بڑا شہر تو کوئی نہیں تھا عظمت والا، کہا چھوڑ دو. جب یہ چلے ابو جہل کو کفار مکہ کو پتا چلا جا رہے ہیں، پورا قافلہ لے کے آ گیا، راستے میں روک دیا، کہا اسلام چھوڑ دو. جوانوں ذرا آپ بھی غور سے سنو، چھوڑ دو، پہلے دین پہ آ جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے. عورت نازک مزاج ہوتی ہے. حضور نے فرمایا فتنوں میں سے ایک فتنہ عورت بھی ہے. ہم سب مبتلا ہیں. میں نے دوسری مسجد میں بھی عرض کی، آج جس طریقے سے بیہودہ لباس ہماری ماں بہن بیوی بیٹی پہن رہی ہے، کیا باپ کو خیال آیا ہے؟ کیا بھائی کو غیرت آئی ہے؟ کیا میاں کو خیال آیا ہے کہ میری بیوی نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ مسلمانوں والا لباس ہے؟ کیا یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں نظر آتی ہے؟ کبھی اس کے لباس نے مجھے یا آپ کو جھنجھوڑا ہے؟ فرمایا عورت بھی فتنہ. اب یہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عجیب معاملات، لڑائی جھگڑے. یہاں اس عورت کو دیکھیں، صحابیہ کو دیکھیں. ابو جہل آگے بڑھا، کہا سمیہ تم عورت ہو، تم تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی، چھوڑ دو، پہلا اسلام چھوڑ دو، پہلے مذہب پہ آ جاؤ. کہا نہیں. ابو جہل اس قافلے میں موجود. آپ ذرا غور کریں، ادھر اونٹ کھڑا کیا، 14 صدیاں پیچھے تصور کرے نا. آج بابے بیٹھتے کہتے ہیں مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، جوان کہتے ہیں مجھے فلاں وقت یاد آ رہا ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اور کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو تصور میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، مجھے یاد آ گیا توسہ شریف میں ایک باورچی تھا، تندور پہ روٹی پکاتا تھا. ذرا محبت دیکھیں، ذرا وہ تازہ روٹی مہنگی سستی بیچتا اور رات والی روٹی اگلے دن مہنگی بیچتا. کسی نے کہا بابا جی تازی روٹی مہنگی ہوتی ہے اور آپ باسی روٹی مہنگی بیچتے ہیں. کہا اس کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، اس کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے. کبھی تصور میں بیٹھ کے ذرا ادھر بھی غور کرے نا. سبحان اللہ، کتنا عظیم خاتون تھی. ابو جہل نے اونٹ کھڑے کر دیے، پھر پاؤں میں رسی ادھر باندھ دی اونٹ کے ساتھ. کہا سمیہ آپ بھی مان جا، میں نیزہ ماروں گا، اونٹوں کو دوڑاؤں گا، تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. کیسی عظیم عورت تھی. کہا مجھے سب کچھ قبول ہے، مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے. رشتوں کی خاطر لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، رشتوں کی وجہ سے اپنے ایمان برباد کر رہے ہیں. ذرا آپ غور کریں کیسی عظیم عورت. پھر حضرت عمار کے والد کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے. حضرت عمار جب بیٹے نے دیکھا ماں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، باپ کے ٹکڑے کر دیے، جب سختی کی گئی تو زبان سے بادل ناخواستہ، ایک ہے رخصت اسلام میں اور ایک ہے عظیمت. رخصت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جان کے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو زبان سے، صرف زبان سے کلمہ کفریہ کی اجازت ہے، دل میں نہ ہو، دل میں ایمان ہو. اور عظیمت یہ ہے جان جاتی ہے چلی جائے، جان کی پرواہ نہیں ہے، ایمان کی پرواہ ہو. جب زبان سے کلمات کہہ دیے گئے، مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام حضور کے سامنے عرض کی عمار کا معاملہ تو ایسے ہے. حضور نے فرمایا ذرا دیکھو جن کے ایمان کی گواہی میرا نبی دے رہا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے لبریز ہے.
میں جانتا ہوں جب عمار پہنچے حضور کی دربار میں رونے لگ گئے. حضور نے آنسو صاف کیے. فرمایا عمار یہ تو بتا جب تجھے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، ماں کو قتل کیا گیا، باپ کو قتل کیا گیا، تیرے دل میں کیا تھا؟ عرض کی حضور میری زبان پہ کلمات تھے لیکن دل میں تو ایمان تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں تو ایمان تھا. میرے بھائیو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج لوگ ایمان چھوڑ جاتے ہیں. خدا را ایمان بڑی قیمتی اساس ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے. دنیا یہ تو تیزی سے گزر رہی ہے. اگر ہم وقت تو دیکھیں پہلے سال کب گزرے گا. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا. آج جس بندے سے پوچھو تقریباً 99% لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں چلتا وقت کا. ابھی تو آگے وقت گزرنا ہے نا، تیزی سے وقت گزر رہا ہے. ہم نے اپنے دور میں دیکھا بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے پھر جوان ہوتے ہوئے. میں نے خود دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے جلد تیزی کے ساتھ.